ایک وسیع دلدلی علاقے کے کنارے روون نام کا ایک تجربہ کار شکاری رہتا تھا۔ وہ اپنی مہارت کے ساتھ ساتھ جنگل اور جنگلی حیات کے احترام کے لیے بھی مشہور تھا۔ اس کا مستقل ساتھی فلنٹ تھا، ایک پتلا بھورا اور سفید رنگ کا پوائنٹر کتا جس کی آنکھیں تیز اور دل ہمیشہ پرجوش رہتا تھا۔ دونوں نے کئی برس دلدلوں جنگلوں اور کھلے میدانوں میں اکٹھے گھومتے گزاریے تھے، یہاں تک کہ روون کے ایک اشارے سے ہی فلنٹ اس کی نیت سمجھ جاتا تھا۔ ایک ٹھنڈی خزاں کی صبح وہ دونوں دلدل کی طرف نکلے۔ پانی کی سطح پر دھند ایسے لہرا رہی تھی جیسے چاندی کی سانس ہو۔ درخت خاموش کھڑے تھے، ان کے پتے امبری رنگ میں بدل چکے تھے، اور دور کہیں جنگلی بطخوں کی ہلکی کوئک کوئک ہی واحد آواز تھی۔ پانی کے کنارے پہنچ کر روون رک گیا اور افق کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے فلنٹ نے اپنا سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی دم سیدھی اور تن کر کھڑی تھی، یہ اس کا پکا اشارہ تھا کہ شکار قریب ہے۔ پانی پر بطخوں کا ایک جھنڈ سکون سے تیر رہا تھا۔ روون نے آہستگی سے اپنی رائفل اٹھائی ہی تھی کہ اس کی نظر ایک زخمی ننھی بطخ پر پڑی۔ وہ سرکنڈوں کے پاس جدوجہد کر رہی تھی، اس کا پر زخمی تھا اور کمزوری سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ فلنٹ نے بھی اسے دیکھ لیا، مگر بھونکنے یا لپکنے کے بجائے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، کان کھڑے کیے ہوئے، جیسے روون کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اور دونوں زخمی بطخ کے قریب پہنچے۔ فلنٹ نے اسے بڑی نرمی سے اپنے منہ میں اٹھایا، بغیر کوئی دانت کا نشان چھوڑے۔ روون نے بطخ کو اپنی کوٹ میں لپیٹا اور دلدل سے واپس چلنے لگا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بطخوں کا جھنڈ آسمان میں اڑان بھرنے لگا، ان کے پروں کی آواز نرم گرج کی طرح تھی۔ روون انہیں دیکھتا رہا اور اسے ذرا بھی افسوس نہ ہوا۔ کچھ دن شکار کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ دن رحم کے لیے، اور فلنٹ جو فخر سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، شاید یہ بات کسی بھی انسان سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔